حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں گئے تو اس سے پہلے فرمایا کہ صحابہ کرام آپ کو میں یہاں مقرر فرما رہا ہوں، تقریباً 50 صحابہ کرام کو ایک مخصوص جگہ پر مقرر فرما دیا کہ آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ جب میدان فتح ہوا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست ہو گئی، تو اس وقت صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام جو ادھر یہ کاٹی میں کھڑا کیا گیا تھا، درے پہ کھڑا کیا گیا تھا، اس میں سے اکثر صحابہ کرام وہ نیچے آگے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ اب الحمدللہ فتح ہو چکی ہے، اور خوشی کے عالم میں آدمی ایسی باتیں کر لیتا ہے۔ تو وہاں جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا بھی نہیں ایسا نہیں کرنا، اور امیر صاحب کے ساتھ تقریباً کم و بیش 10 صحابہ کرام وہاں موجود تھے، باقی صحابہ کرام نیچے آ گئے۔ تو اب یہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دیر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑے مہارت رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو چکا ہے، وہاں سے آ کر حملہ کیا، وہ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں شہید کر دیا، اور پھر مسلمانوں پر آ کر کے بظاہر جو ہے وہ شکست ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب شکست ہو رہی تھی اور اللہ گلہ تھا اور ہر طرف قرآن مچا ہوا تھا، تو اس وقت ایک صحابی شہید ہو گئے۔ تو اب لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی، بالخصوص شیطان ابلیس نے افواہ اڑائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب کفار جو ہیں ان کو اور زیادہ تقویت ملی، مسلمان اور مغلوب ہونے والے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ صحابی رسول جو شہید ہو گئے تھے اور جن کی صورت اور شکل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، وہ کون سے صحابی تھے؟ جناب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ مصعب یا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ اس شکل کو دیکھ کر کے شیطان نے افواہ اڑائی تھی، شیطان تو جانتا تھا، لوگوں میں نے بھی دیکھا تو دیکھا کہ واقعاً یہ محمد رسول اللہ ہیں، لیکن حقیقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اپنے ایک جگہ پر ایسے مستقل مزاجی سے کھڑے تھے، ایسے پہاڑ بن کر کے کھڑے تھے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی جب آپ جنگ میں تھے اور ہمیں پریشانی ہوتی تھی تو ہم آپ کے پیچھے جاتے تھے، آپ اتنے بہادر لگ رہے تھے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے تھے، اللہ کے نبی کی اگر آڑ لے لیتے تھے۔ یعنی کہ صحابہ کرام بڑی جوان مردی سے کام کر رہے تھے۔ صاحب زیرہ جو میدان میں اترتا ہے وہ عام آدمی تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی جرت والا آدمی لڑائی کر رہا ہے، ان کی جرت اور طاقت کو دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں روک رہی، سارے کے سارے ایسے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو وہ کون سی ہستی تھی، کون سا بہادر مجاہد تھے، کون سے وہ سپہ سالار تھے، کون سے سپہ یعنی کہ وہ کام کرنے والے، میدان میں اترنے والے ایک نوجوان تھے۔ اور میں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے کھڑے تھے اور صحابہ کرام ان کو پہچان نہیں رہے تھے، اور میں کو جرت سے کام کرنے والے تھے، سب سے آگے میدان میں کھڑے تھے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آج کے ان سپہ سالاروں سے، آج کے حکمرانوں سے یہ بات ہے کہ وہاں دیکھیں کہ جو دونوں جہانوں کے مالک جن کو بنا دیا گیا وہ رحمۃ للعالمین بن کر کے آئے، جن کی اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ فلولا محمد ما خلقت الجنہ والنار، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ نہ ہوتے ہم جنت جہنم کو وجود نہ دیتے۔ تو اللہ کے نبی میدان میں اتر رہے ہیں، آج کے سپہ سالاروں کو دیکھا جائے تو وہ اے سی میں اور اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ حق بات کرنا بھی مشکل ان کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یعنی کہ دنیا میں حکومت کریں اور ہمارا نام دنیا میں ہو اور ہم راج کریں اور ہمارا یہ معیار بلند ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنا پڑے گی۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان سے جا کر کے حکومت کا طرز عمل سیکھنا پڑے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تاریخ کو پڑھ کر کے پھر ان کے نقش قدم پر چل کر کے پھر حکمران بننا پڑے گا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میدان بدر اور احد اور تمام غزوات والی زندگی کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو پیارے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔